کوئی حرج نہیں ہے، میڈیا موجود ہے، ایک باقاعدہ کرا کے جتنے سوال تاکہ ون فار آل اس کو کتنی اچھی بات ہے خیر تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہوتا کیا ہے، اور ہر سال وہی ہو رہا ہے، ہر سال وہ بات ہم کر رہے ہیں تو اس کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ اور میڈیا میں اینکرز حضرات کو یہ کہوں گا ان لوگوں سے رائے نہ لیں جو جانتے نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں کنفیوز کرتے ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، یقیناً آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا حضرات، اور ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی آف ایئر بھی کالز کا سلسلہ تھا، مولانا صاحب جواب بھی دے رہے تھے۔ سہیلہ بی بی نے بھی کال کیا اور ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہر گناہ کی معافی اس دنیا میں مانگی جا سکتی ہے یا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی معافی نہیں ہو سکتی؟ جی مولانا صاحب جی وہ بھی سن لیں، اور تمام بھی قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا شرک کو، اس کے سوا جو چاہے گا بخش دے گا۔ تو شرک وہ گناہ ہے کہ اگر سچی توبہ نہیں کی جائے گی تو وہ واپسی آپ کی جو ہے بیسیکلی، یعنی اس کو توبہ کرنی اس پہ ضروری ہے، اعتراف پہلے اس کا اور پھر توبہ۔ اگر توبہ نہیں کی تو شرک نہیں بخشا جائے گا، باقی تمام گناہ۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس پر ناظرین سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے گناہ کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، خربوں، آپ انگلش میں ملینز، بلینز، ٹریلینز، میری معلومات کے مطابق کمپیوٹر نے 300 زیرو لگا دیے ہیں ڈیجٹ کے بعد، ٹھیک ہے جی، جس کے لیے مجھے ابھی لفظ نہیں معلوم کہ انہوں نے لفظ کیا بنایا، 300 زیرو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے گناہ اتنے بھی ہوں یہ پھر گنے جا سکتے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں گنی جا سبحان سکتی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم اس سے مایوس کیوں ہوں؟ ٹھیک، بس یہ ہے کہ گناہ جان بوجھ کر نہ کریں، جان بوجھ کر نہ کریں، بھول چوک ہو جاتی ہے اور اس پر شرمندہ ہوں، ایمان والا فوراً معافی مانگے گا، اور جانتی اللہ کی ذات ہے۔ بالکل، ہاں، ادارے نے نہیں چیک کرنا، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، صحیح، چھپا سکتے ہیں، اس سے تو نہیں کر سکتے، اس سے تو نہیں کر سکتے، تو جو جھک جاتا ہے اس کو معافی مل جاتی، معافی مل جاتی۔ جی بچے آپ کا سوال۔ السلام علیکم علامہ صاحب، وعلیکم میرا السلام۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ مختلف درود پاک پڑھتے ہیں جن میں درود تاج ہے، درود غوثیہ ہے، درود تنجینہ ہے، تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں میرے رب تعالیٰ کا ارشاد، میرے رب کریم کا فرمان، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر خوب سلام بھیجو، درود بھیجو۔ اس آیت میں ایک مرتبہ ہم سب دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ اس آیت میں کسی درود، کسی سلام کی قید نہیں، نہ کھڑے ہونے کی، نہ بیٹھنے کی، نہ جمع ہو کر، نہ الگ، نہ لاؤڈ اسپیکر پر، نہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، نہ دن نہ رات، نہ مسجد نہ باہر، کوئی قید نہیں۔ جب رب تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو درود و سلام سوائے اس کے کہ نماز میں جس وقت پڑھنا ہے، درود ابراہیمی تو خاص طور پر نماز کے لیے سکھایا گیا کیونکہ وہ صرف درود ہے، اور آیت میں حکم درود و سلام کا ہے، تو سلام پہلے پیش کر چکے ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، جس کو میں عام لفظوں میں کہوں یا نبی سلام علیکہ، وہ ہم پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں، اس لیے درود۔ نماز سے باہر جب بھی پڑھیں گے درود و سلام ملا کر،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی درود ابراہیمی کے سوا کچھ نہ پڑھو، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہیں گے؟ اس درود کے لیے کیا کہیں گے وہ؟ تو درود جتنے ہیں جو صحیح ہیں، جس میں کوئی غلط لفظ نہیں ہو، نبی کی شان کے خلاف نہ ہو، ہر درود ہر سلام جائز ہے، کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور صاحب یہ جتنے درود پاک ہیں یہ اخذ کہاں سے ہوئے ہیں، مطلب تحریر میں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بھی جی اکثر ایک بات۔ ملک صاحب ہم لوگ جو ہیں اردو بولتے ہیں، جی ہمارے ہاں اذان کا جواب، دعائیں ہم لوگ اردو میں زیادہ، عربی نہیں سیکھتے۔ جی جو عربی سیکھنے والے تھے وہ اپنے انداز سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے وہ چیزیں جمع ہوتی گئیں۔ بالکل ٹھیک۔ مثلا حضرت امام شافعی کا درود اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، جتنے ذکر کرنے والے ہیں ان کے ذکر کی تعداد کے مطابق۔ اللہ اکبر، جی بڑے خوبصورت ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، جی، تو یہ الفاظ ہمارے تک آتے گئے، کچھ ان میں سے مقبول ہوئے جن کی بشارت مل گئی، تو یہ سارے اس طرح جمع ہوئے، بالکل سے، اور وہ سب علماء کے ہیں علماء کے، جو ہلاکے نہیں ہیں۔ بالکل سے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے آپ کر کے مخاطب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے بڑے ہیں، تو ہم سے تو کر کے مطابق کیوں کرتے ہیں؟ او ہو اتنی سی بچی نے اتنا بڑا سوال کر دیا۔ بیٹا میں آپ کو بس اتنا سمجھاؤں، جس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے نا اس سے تکلف نہیں ہوتا۔ وہ اتنا ہمیں پیارا ہے اور اتنا ہم سے قریب ہے، ہم یہ تو بھی اس کو بہت عزت سے کہتے ہیں بالکل، اور بہت پیار سے کہتے ہیں۔ بالکل سے، بالکل سے۔ یہ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے آپ سے وعلیکم کہ السلام۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی پیدائش کے دن روزہ کیوں رکھا تھا؟ بیٹا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، صحیح جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن نہیں، وہ زندگی بھر اس دن روزہ رکھتے رہے، لیکن جس روز پیدا ہوئے تھے اس دن نہیں، یعنی ولادت والے سال نہیں، لیکن پیر کے دن کا روزہ ہر ہفتے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فیہ ولدت، تو اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت کا اعلان کرنے کا فرمایا گیا، اسی دن میں مبعوث ہوا۔ تو یہ پیر کا دن بہت محترم، بہت پیارا، بلکہ میں یہ کہوں پیر کا دن نہ ہوتا تو جمعہ بھی نہ ہوتا، سبحان نہ اللہ، کائنات ہی نہ ہوتی، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ اسی پیر کی بدولت ملی ہے، تو وہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے، اس سے میلاد شریف کا منانا بھی ثابت ہو گیا، اس دن کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔ اور پیر اس پر تو عید الفطر بھی پیر ہی بن رہی، پیر ہی بن رہی نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہماری عید بھی پیر کو آ گئی، ملک صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم نواز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر سے کیا مراد ہے؟ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں مانتے کہ وہ فزیکلی موجود ہو کر نہیں دیکھ رہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ نورانی طور پر، روحانی طور پر حاضر و ناظر ہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ میں اگر بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں وقت لگے گا سمجھانے کے لیے۔ ٹیلی ویژن ہے، اس کا اردو لفظ ہم نے نہیں بنایا، انڈیا والوں نے دور درشن بنا لیا، ٹیلی دور کو کہتے ہیں، ویژن دیکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن پر مثال کے طور پر ملک محمد نور الحسن صاحب ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں ان کو دیکھا جا رہا ہے یا نہیں دیکھا جا رہا؟ وہ تو ایک ہے، تو کروڑوں ڈبوں میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ تو ایک ہے۔ تو جب مادیات نے یہ بتا دیا کہ ایک شخص کو ایک وقت میں کروڑوں مقامات پر دیکھا جا سکتا ہے، تو روحانیات کی کتنی شان ہوگی۔ سورج کہتے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، پوری دنیا میں اس کی چمک ہے، روشنی ہے۔ تو یہ اس میرے نبی کے نور سے بنا ہوا آسمان پر، اس آسمان کا سورج
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آسمان کے سورج ہیں، اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں، اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم ان کو اسپریچولی، نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ علماء کی اس پر کتابیں موجود، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل میں بھی یہ بیان دیکھ لیجئے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تینوں حضرات۔ چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان۔ اول تو لکھت پڑھت کر لینی چاہیے اس کی۔ جی السلام علیکم تینوں حضرات، ہم بھی ابھی ایک سوال ہی کے متعلق بات ہو رہی تھی، آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے السلام۔ زکوٰۃ کے بارے میں کوشچن کرنا تھا کہ جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ کو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، لیکن آج کل کچھ لوگوں کا بھی اور کچھ علماء کرام بھی اس چیز پر ایگری کر رہے ہیں کہ اگر آپ کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے اور گولڈ کا ریٹ بڑھ چکا ہے تو اس لیے آپ 1 تولہ سونا پر بھی آپ زکوٰۃ دو، تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ آپ شاید ہمارے شروع کے پروگراموں میں شریک نہیں ہوئیں یا آپ نے سماعت نہیں کی ہوگی۔ دنیا کا کوئی عالم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں دخل نہیں دے سکتا۔ آپ شاید علماء کی بات سمجھ نہیں پا رہی ہیں، غور سے سنیے گا ذرا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بات انہوں نے جو کہی، ہو سکتا ہے ان کے کہنے میں لفظ آسان نہ ہو، یا آپ کو ان کی زبان اس طرح نہ سمجھ آئی ہو، تو یہ ہمارے ہاں کنوے کرنے کا مسئلہ ہے، ابلاغ، اس میں دشواری ہے۔ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے سوا 52.5 تولے چاندی یا اس کی برابر نقد رقم یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ سامان ملا کر اس کی قیمت کو پہنچ جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 50,000 یا 51,000 بنتی ہے۔ تو پھر 1 تولے سونا بھی اسی میں آیا یا نہیں آیا؟ رقم وہ ہو گئی نا۔ تو 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے، اس قیمت کے برابر سمجھ لیں 50,000 سمجھنے کے لیے، آپ کے پاس 20,000 روپیہ نقد ہے، 1 تولے آپ کے پاس چاندی ہے، 6 ماشے آپ کے پاس سونا ہے، بیچنے کا کچھ سامان، یہ سب مل کر 50,000 کے برابر ہو گئے، زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ سمجھ آئی ہے بات؟ جو ہو رہی تھی نا، سمجھ آ گئی ہے بات؟ یا ابھی بھی کوئی دشواری ہے؟ کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی تھی، تو 186 سے 187 کے درمیان جو آیت ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی تھی، میں بہت کنفیوز ہو گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ رات سے رات تک روزہ رکھیں، تو جب ہم سحری کرتے ہیں تو رات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم افطاری کرتے ہیں تب تو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے بالکل ہی۔ تو اس کی وضاحت کر دیں، مطلب ہم لوگ تو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی کھولتے ہیں، تو کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جی صحیح لفظ سنائیے نا، رات سے رات تک کہاں لکھا ہے؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور پورا کرو روزے کو رات تک۔ جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، رات شروع ہو گئی۔ آپ یہ نہیں سمجھیے کہ رات اس وقت شروع ہوگی جب اندھیرا ہو جائے گا، ادھر سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی۔ صبح صادق جس کو آپ شاید سمجھتی ہیں تو وہ پو بعد میں پھٹتی ہے، صبح صادق جو ہے اس سے تھوڑا سا پہلے، تو یہ پہچان والے پہچان لیتے ہیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ روزے کا ٹائم قرآن میں ہے، اس کے علاوہ اگر ہے وہ کہہ رہی کوئی اور آیت اس کے سپورٹ میں ہے؟ کیا مطلب؟ جو آپ بات بتا رہے ہیں کسی اور جگہ بھی ذکر ہے قرآن پاک میں تفصیل کا اس کے حوالے سے؟ یعنی روزے کا؟ جی، روزے کا بیان تو وہی ہے، ٹائم سپین جو ہے
ٹائم کے حوالے سے ایک مرتبہ واضح ہو گیا، کیونکہ اکٹھا پورا رکوع آیا ہے وہ بیان، وہاں سارا بیان واضح کر دیا گیا ہے، اور اس کی مزید تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ اگر تھوڑی دیر سے کھولیں تو وہ بہتر نہیں ہے یہ رات سے؟ اگر کسی کے کہنے کا مطلب یہ کہ صبح رکھنے میں ٹائم لیٹ ہو گئے، یعنی صبح صادق کے بعد کھایا پیا، ایک ہے بھول کے کھانا پینا، ایسی جگہ پہ ہیں ٹائم نہیں، کچھ پتہ نہیں، جیسا پہلے وقتوں میں ہو جاتا تھا، نہیں پتہ چلا اور کھا لیا، تو وہ ان کا بھول ہے، بعد میں کنفرم ہوا، صرف قضا کرنی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ٹائم پتہ نہیں چلا، روزہ کھل چکا تھا، پتہ نہیں چلا، دیر سے کھولا، تو یہ بھول میں ہے، اس کی قضا ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کر کسی نے وقت سے پہلے کھول لیا یا وقت کے بعد بند کیا تو وہ کفارہ ہے۔ یہ مطلب کہہ رہی ہیں کہ رات ذرا اور ہو جائے تو تب کھولیں ان کا؟ کیوں؟ روزے کو انہوں نے کیا کرنا ہے زیادہ دیر تک روک کے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ٹائم ہونے کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ جو غیر مؤکدہ سنت ہے اس کا پہلے 2 رکعت میں تو پوری پڑھی جاتی ہے، اور جو دوسری 2 رکعتیں اس میں الحمد شریف پڑھ کے اس کے بعد سورت پڑھنی چاہیے؟ کون سی فرض کے سوا کون سی نماز ایسی ہے جس میں تیسری چوتھی میں کچھ نہیں پڑھا جاتا؟ وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، بلکہ غیر مؤکدہ میں تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فرض کے سوا کوئی اور ایسی نماز نہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں کچھ پڑھا نہ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے تو آپ سوال کوئی اور بتا رہے تھے، وہ پوچھ لینا، وہ قرض والا جو آپ۔ اچھا دوسرا سر یہ سوال ہے کہ 2 دوست ہیں بڑے اچھے، تو ایک دوست قرض لیتا ہے اپنے دوست سے، اور بعد میں وہ دوست اس کو کہتا ہے یار میرے حالات ٹھیک ہیں اور میں یہ آپ کو معاف کر دیتا ہوں، آپ مجھے واپس نہیں کرنا۔ کچھ عرصے بعد آپس میں ان کی سیٹنگ نہیں رہتی، گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو وہ دوبارہ اصرار کرتا ہے کہ میرے پیسے واپس کر دے۔ ٹھیک، پہلے آپ نے کہا کہ 2 بڑے اچھے دوست ہیں، بڑی خوشی ہوئی کہ اچھے دوست بھی ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ قرض تو ہم تو ایسے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں جو قرض دیں، آج کل تو ملتے نہیں ہیں دوست کہلانے والے۔ بہرحال ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد مطالبہ کرنے کا کیا مطلب؟ اگر اس نے معاف کیے ہیں تو اس کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا دوست ہے، اب آپ نے لفظ دوست کہا، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں صدیق کہتے ہیں، اردو والے یا عربی کہتے ہیں، واقعی دوست ہے، فرینڈ ہے، اور دوسرے کو پتہ ہے کہ اب اس کی حالت کمزور ہے اور میری حالت اچھی ہے تو وہ اس کی مدد کر دے۔ واہ واہ، دوستی کا تقاضا تو یہ ہے، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ A friend in a need is a friend indeed۔ جی آپ کا سوال تھا۔ جی السلام علیکم، میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو عید الفطر کے کیا معنی ہیں؟ جی بہت اچھا، لفظ عید عربی کا لفظ ہے، اس میں عوض سے بنا ہے، اعیاد، عود، لوٹنا، ایک معنی ہے لوٹنا، تو چونکہ یہ لوٹ کر آتی ہے اس لیے بھی اس کو عید کہتے ہیں۔ چوں اس میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو اس لیے عید الفطر کہہ دیتے ہیں۔ عید